آپ نے حال ہی میں دیکھا ہوگا، کل بھی خبر آئی، پرسوں بھی خبر آئی اور اس کو رپورٹ ٹی وی چینلز کرتے رہے، جو بھارت کی جانب سے لائن آف کنٹرول کے اوپر کشمیر میں جو شیلنگ کی گئی اور اس کے بعد بے بنیاد جو ہے بھارت کی جانب سے الزامات جو ہے وہ لگائے گئے پاکستان نے، ڈی جی آئی ایس پی آر نے اور اس کے ساتھ ساتھ منسٹر آف فارن افیئر جو ہیں شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک پریسر کیا اور اس کے اندر ڈیٹیل بریفنگ تھی۔ اس بریفنگ کے بعد بھارت کو ایسے ثبوتوں کے ساتھ دنیا بھر کے سامنے پیش کیا گیا جو کہ بھارت کے لیے شاید ایک سرپرائز تھا، اور یہ وہی تھا جس کا ذکر ڈاکٹر موید یوسف نے جو ہے وہ میڈیا کے سامنے کرن تھاپر کے انٹرویو کے اندر کیا تھا۔ ڈاکٹر موید یوسف ہمارے پروگرام کے اندر بھی آئے، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں پاکستان کے، انہوں نے میرے پروگرام میں بھی آ کے یہ بات کہی کہ جو کرن تھاپر کے پروگرام کے اندر جو میں نے ثبوتوں کی بات کی ہے، کرن تھاپر کے پروگرام کے اندر جو ایویڈنسز کی بات کی ہے، وہ جلد جو ہے وہ میڈیا کے سامنے ہوں گے، دنیا بھر کے سامنے ہوں گے۔ اس کو پاکستان نے دنیا بھر کے سامنے پیش کیا جانے کے بعد منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز جو بھارت کی ہے اس نے اس کو کنڈیم کیا، ریجیکٹ کیا، اور ریجیکٹ کرنے کے بعد پاکستان نے آج اس کا دوبارہ ریبٹل دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی انڈین جو ریجیکشن ہے یہ بے بنیاد ہے، اس کا کسی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ میں پروگرام میں جوائن کریں سلمان بشیر صاحب، فارن سیکرٹری آف پاکستان ہے۔ ویلکم ٹو دا شو سلمان صاحب۔ سر یہ بتائیے کہ انڈیا پاکستان کو لے کے کس مشن پر ہے، اور کل پاکستان نے جس قسم کے ایویڈنسز رکھے ہیں دنیا کے سامنے، اس کے بعد ویئر ڈز انڈیا اسٹینڈ؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ ہندوستان نے خاص کر جو موجودہ ہندوستان کی حکومت ہے، انہوں نے بالکل واضح طور پر کہا کہ جی ہم پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے ایک لحاظ سے، یعنی کہ ان کے جو ایڈیولوگز ہیں، جو آر ایس ایس کے لوگ ہیں، جنہوں نے ان کو یہ بی جے پی تو ان کا پولیٹیکل چہرہ ہے، ان کا اگر آپ ماضی دیکھیں، ان کا حال دیکھیں، تو وہ پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کرتا۔ میں یہ بڑے واضح طریقے سے آپ کو کہہ رہا ہوں، اس کے بے تحاشا ثبوت ہیں۔ ابھی جے شنکر صاحب، ان کے جو وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے اپنی کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو پارٹیشن تھی یہ سب سے بڑا ایک ان کے لیے ایک برڈن ہے۔ اسی طرح ان کے اور جو اسٹریٹجک تھنکرز ہیں، جیسے کہ شیام سرن تھے، ان کے فارن سیکرٹری بھی رہے اور بڑا ان کا ایک مقام ہے ہندوستانی اسٹریٹجک کمیونٹی میں، ان کے ہیں۔ پھر جسونت سنگھ کی کتاب ہے۔ سب یہی کہتے ہیں کہ جی ہندوستان کے جو پولیٹیکل اسٹریٹجک فرنٹیئرز ہیں وہ سینٹرل ایشیا سے لے کے برما تک ہے، یعنی کہ وہ اکھنڈ بھارت کی بات کرتے ہیں جی۔ تو یہ تو بات بالکل واضح ہے۔ اب ان کا اس حکومت کا خاص کر ایجنڈا یہ ہے کہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کیا جائے، اور اس کے لیے ان کے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے مسٹر دوول، انہوں نے بالکل واضح طریقے پہ کہا کہ وہ پاکستان میں یہ تخریب کاری کو ہوا دیں گے۔ اس کے جو ثبوت ہے، ایک تو کلبھوشن یادو ہے، مگر اس کے علاوہ جو پرسوں ڈی جی آئی ایس پی آر وزیر خارجہ نے جو وائٹ پیپر نکالا ہے یا ڈوسیئر نکالا ہے، اس پہ انہوں نے بہت واضح طریقے سے ود ایویڈنس ثبوتوں کے ساتھ، آڈیو ویڈیوز کے ساتھ انہوں نے یہ ایکسپوز کر دیا ہے ہندوستان کی یہ جو تخریب کاری کی اور ٹیررزم کے اندر جو انوالومنٹ ہے اس کو۔ مگر یہ ایک لحاظ سے ایک ایڈیشنل چیز ہے۔ میری نظر میں جو موجودہ حکومت ہے، اس نے آ کر بالکل ہندوستان کی جو بھی ایک دنیا میں ساخت تھی ایز اے ڈیموکریسی، سیکولر ڈیموکریسی، اس کو تو انہوں نے بالکل زیرو کر دیا ہے۔ اور اب اس پہ ہم نے جب یہ ہم دنیا سے کہتے رہے تو انہوں نے اس طرف پہلے بازی میں توجہ نہیں دی، مگر اب جو ہم نے بہت واضح طریقے سے اور ایویڈنس کے ساتھ ہندوستان کے گیم پلان کو ایکسپوز کیا ہے، تو اس سے میرے خیال میں یہ ساری دنیا کو اور خاص کر اس خطے کے جو ممالک ہیں، بنگلہ دیش ہے، نیپال ہے، مالدیوز ہے، سری لنکا ہے، اور جتنے کنٹریز نیبر ہیں ہندوستان کے، ان کو اس بات کا اور زیادہ، ان کو پہلے بھی احساس تھا اور زیادہ احساس ہوگا، اور اس سے زیادہ جو ہندوستان کے عوام ہے، ہندوستان کے 29 صوبے ہیں اور ہر ایک صوبے کا اپنا طور طریقہ ہے، اپنا مزاج ہے، تو ان کو بھی یہ احساس ہونا شروع ہو جائے گا کہ ان کی جو حکومت ہے
وہ کچھ کر رہی ہے جو کہ ہندوستان کے اپنے انٹرسٹ میں بھی نہیں ہے اور اس خطے کے انٹرسٹ میں سلمان صاحب نہیں ہے. یہ سر بتائیے گا کہ اس سارے اقدام سے جو بھارت ہے وہ پوری دنیا کے اندر آئسولیٹ ہوتا جا رہا ہے. جو ہندوتوا ہے یا ہندوتوا کے نام پہ جو مودی ایگریشن یا مودی میڈنس ہے وہ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ ڈینٹ کرے گی انڈیا کو ان دا لانگر رن؟ جس طرح کا آپ نے ذکر کیا کہ وہ بگیسٹ سیکولر یا بگیسٹ ڈیموکریسی کا دعویٰ کرتا تھا بھارت، لیکن آج وہ کسی صورت دعویٰ نہیں کر سکتا. دنیا بھر کے اخبارات، رپورٹ، سفیر، دنیا بھر کے جو پلیٹ فارمز ایسی آرگنائزیشنز ہیں جو کوئی حیثیت رکھتی ہیں، جو لیجٹ ہیں، وہ بھارت کے اس جارحانہ انداز کے خلاف، وہ چاہے پاکستان کے اگینسٹ ہو یا کشمیر کے اگینسٹ ہو، وہ بڑھ چڑھ کر بول رہی ہیں. سو ویئر ڈز انڈیا اسٹینڈ؟ وہ تو ان دا لانگر رن از آن دا لوز. بالکل آپ نے درست فرمایا. ہندوستان کی جو ساخت ہے، جو ان کی ریپوٹیشن ہے، وہ ساری دنیا میں بہت زیادہ ڈیمیج ہوئی ہے. وہ اب تو ایک لحاظ سے جو پہلے اگر ان کا دامن داغدار تھا تو اب تو وہ بھی چہرہ بھی کالا ہو گیا ہے. اور اس کا سب سے زیادہ احساس ہندوستان کے نیبرز کو ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کو چھوڑ دے، نیپال، مالدیوز کے اندر بہت اینٹی انڈیا سینٹیمنٹ ہے. بنگلہ دیش میں بھی لوگ سوال اٹھا رہے ہیں. اسی طرح سے بھوٹان کے اندر بھی بے چینی پائی جاتی ہے. ہندوستان کی جو یہ ایک ہیجمونک اور یہ جو ایک ایکسٹریمسٹ ریڈیکل آئیڈیالوجی جس کو انہوں نے پروان چڑھایا ہے، اس کے خلاف. ٹھیک ہے، یہ بتائیے کہ پاکستان کا جو ڈپلومیٹک فرنٹ اور پاکستان کی موو ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور آپ کے خیال سے اسی طرح آگے بڑھتے رہنا چاہیے یا اس میں ہمیں کچھ مزید ایگریشن لانا چاہیے؟ جی میرے خیال میں ہماری ڈپلومیٹک ایفرٹس تو اپنی جگہ پر ہے اور کافی فعال بھی ہے. خاص کر میرے خیال میں اس وقت ہمیں توجہ اور زیادہ دینی چاہیے. نہ صرف حکومتوں پہ توجہ رکھیں، ان سے بات چیت، ان کو یہی ایویڈنس جو ہے یہ پیش کریں، بلکہ یہ بھی پیشکش کریں کہ ہم یہ ان کے ساتھ بائیلیٹرلی اس کے اوپر تفصیل سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں اگر وہ چاہتے ہیں، جو ہمارے دوست ممالک ہیں یا انٹرنیشنل کمیونٹی کو. مگر اس سے زیادہ جو ہے نا جی، اس کی افادیت یہ بھی ہے، مطلب جو میں سمجھتا ہوں ڈپلومیٹک انیشیٹو کی، وہ یہ ہے کہ جو جمہوری قوتیں ہیں دنیا میں، جو پارلیمنٹیرینز ہیں، یورپین پارلیمنٹ ہے، یورپین پارلیمنٹیرینز ہیں، خاص کر یہ جو ناردرن یورپ، سویڈن، ناروے، ڈنمارک کے جو لوگ ہیں، یہ بڑے مناسب قسم کے لوگ ہیں، یہ ویلیوز کی قدر کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور چیز میرے ذہن میں جو اس وقت بڑی نمایاں ہے، وہ یہ ہے کہ لگتا ہے کہ حکومت امریکہ کی جو ہے وہ بھی قریب بدل جائے گی. اور جب بدلے گی تو بائیڈن جو ہے ڈیموکریٹ ہیں، اور ان کی آپ تقاریر دیکھ لیں، ان کے جتنے بھی موجودہ ان کے جو فارن پالیسی کی جو ٹیم ہے جو بات کر رہی ہے، وہ واپس ٹرمپ کے دور کے بعد ویلیو بیسڈ ڈپلومیسی پہ جا رہے ہیں، ویلیو بیسڈ گلوبل پالیسی پہ جا رہے ہیں. اور یہ کھلا تضاد ہے جو ہندوستان کر رہا ہے، یہ ان سارے اقدار کی دفی کر رہا ہے جس کو ابھی تک امریکہ نے فروغ دینے کی کوشش کی ہے. کم از کم زبانی کلامی تو یہ کہتے رہے کہ جی ہم پرانی جمہوریت ہے اور ہندوستان بہت بڑی جمہوریت ہے. تو جمہوریت کا جو حال ہندوستان میں ہوا ہے، اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کانگریس کے اندر ڈیموکریٹس کی میجورٹی ہے، اور انہوں نے کچھ ہیئرنگز بھی کیے ہیں کشمیر میں جو یہ ظلم تشدد کر رہے ہیں. تو ان کو میرے خیال میں اس بات کا احساس تو ہے شاید ہندوستانیوں کو، مگر یہ حکومت جو ہے ان کی موجودہ، اس نے اس کے آگے بے بس ہے. جو گاندھی کے قاتل تھے ان کی پوجا شروع کی ہے اور ان کو یہ مانتے ہیں. تو یہ ہندوستان کی آئیڈینٹی جو ہے ٹوٹلی بدل گئی ہے. جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ سلمان بشیر صاحب موجود تھے، فارن سیکرٹری آف پاکستان. ہندوستان جو ہے وہ دنیا بھر سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کٹتا چلا جا رہا ہے. ہندوستان کے اندر جو ہندوتوا ہے، جو ہندو پالیسی ہے، ہندو میڈنس یا مودی میڈنس یا مودی ایگریشن دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے. پاکستان نے سخت رد عمل کا اظہار کیا بھارت کی ان ہوچے ہتھ کنڈوں پہ، اور ود پروف کیا ایک ڈوسیئر پیش کیا جس کو بھارت نے ریپٹل کیا، اور پاکستان نے اس کا کاؤنٹر آج دوبارہ کیا فارن آفس کی جانب سے.